محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ پہلے جو انہوں نے اشعار پڑھے حضرت عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، کبھی زندگی رہی تو ان اشعار کی تشریح کریں گے۔ بس ایک شعر جو حضرت نے فرمایا کہ میرے دریا سے کیا فرمایا، میرے دریا سے نکلی ہیں کتنی نہریں، کیا ہے وہ شعر؟ میرے نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، مگر پھر بھی میری دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ انشاءاللہ کبھی اس کی تشریح کریں گے، مگر بنیادی طور پہ حضرت کے مقام سے آگہی ہے کہ یہ دریا سے جاری مینس کہ ان کا جو فیض تھا، فیض کیا تھا؟ عشق تھا۔ تو ان کے دل سے جو دوسروں کے قلوب میں بھی عشق جاری ہوئے، اور کہتے ہیں نہ جانے کتنے لوگوں کو اور کتنے ایسے نہریں، دریا سے نہر نکلتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی نہریں ایسے جاری ہو گئیں مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ طغیانی کب ہوتی ہے؟ جب اوور فلو ہو رہا ہوتا ہے، دیٹ از طغیانی اس کو کہتے ہیں، اوور فلو کو، فلڈ سچویشن ذرا ہوتی ہے نا، یا اوور فلو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی کتنا اللہ پاک نے ان کے دل میں اپنی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ڈالی ہوگی کہ یہ اس طرف اشارہ ہے۔ بہرحال زندگی رہی تو کبھی اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا الحمدللہ یہ ہماری کیونکہ مہینے کی پہلی نشست ہے، تو اس میں وہ درود شریف کی نسبت سے اور استغفار کی نسبت سے بھی خصوصی اس کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ 5 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ درود پاک پڑھا گیا، اور 7 کروڑ 55 لاکھ سے زیادہ الحمدللہ ثم الحمدللہ استغفار دوست احباب نے پڑھی۔ اور مگر اس میں درخواست یہ ہے کہ جو حالات ہیں ہر اعتبار سے، چاہے وہ فلسطین غزہ کے اعتبار سے ہوں، امت کے حال کے اعتبار سے ہوں، اور چاہے جا کے یہ جو موسم اور پوری دنیا میں گرمی کے اعتبار سے ہوں، ہر اعتبار سے استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہم اپنا عمدۃ السلوک کے درس شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی عرض یہ کرنی ہے کہ کل سے انشاءاللہ محرم الحرام شروع ہو جائے گا۔ تو 2 3 چیزیں اس میں بس عرض کر دوں جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حرمت کے مہینے میں سے ہیں، یعنی برکت کے مہینے میں سے ہیں۔ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت کے مہینے قرآن میں آئے ہیں، اور اس میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ محرم حرمت سے، تو یہ اسلام سے پہلے بھی حرمت کا مہینہ گنا جاتا تھا، بابرکت تعظیم کا مہینہ گنا جاتا تھا۔ اس کو کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور مدینہ منورہ میں جو عاشورہ کے ہم 2 روزے رکھتے، 9 اور 10، یا 10 اور 11، مسنون روزے ہیں مطلب، تو یہ غالباً مسنون ہے۔ تو یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس دن ہماری قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس واسطے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، ہمارا زیادہ حق ہے، تو ہم روزہ رکھیں گے، مگر مشابہت، یہود کی مشابہت توڑنے کے لیے ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے، ہم 2 رکھ لیں گے، یا 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ تو یہاں ایک نقطہ تو یہ ہوا کہ یہ عاشورہ کا دن تو برکت کا دن تھا، اور محرم کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ میں تھوڑی یہ بات میری پوری مکمل تحمل سے سنیے گا، کیونکہ آج ہم جو منسوب کرتے ہیں، اور اس میں میڈیا کا اور اس کا بہت بڑا حال ہے، وہ صرف اس کو ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے منسوب کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی امپورٹنس جو ہے صرف شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ پہلے تو اسلام بزدلوں کا مذہب نہیں ہے، قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد۔ اور شہادت اسلام میں سعادت اور ایک اونچا رتبہ ہے، جس کے لیے ہر کوئی دعا کرتا ہے یا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور یہ مہینہ جو اگر شروع ہوتا ہے تو پہلی محرم کو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. تو یہاں میں کسی غلط فہمی کلیئر کر رہا ہوں. اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ انتہائی یعنی سہانیہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا، بہت بڑا سہانیہ ہوا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی عظمت تھی، آل رسول کی شان تھی کہ حق اور سچ کے لیے جس طرح وہ کھڑے ہوئے، وہ انہی کا مرتبہ تھا. جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو یہ ان کی شان تھی، یہ ان کی عظمت تھی. اور اسلام میں 3 دن کا سوگ آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. دیکھو ہم شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکلف ہیں، اور اس طرح تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی. اگر آپ دیکھیں کوئی مہینہ عظیم شہادتوں کے بغیر نہیں ہے، تو کیا ہر مہینہ سوگ کا ہے؟ جس طرح ہمیں ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ بھئی اس مہینے میں کوئی خوشی کا فنکشن نہیں کرنا. آپ ایک فنکشن کریں نہ کریں irrespective doesn't matter، مگر یہ اس نظریے سے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، یہ تو حرمت کے مہینے میں سے آ رہا ہے اسلام سے پہلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عاشورہ کا روزہ رکھا کیوں؟ شکرانے کا روزہ رکھا تھا نا اس وقت. تو اس کی تو حرمت ہے. ہاں جو کربلا کا واقعہ ہے وہ ایک بالکل بہت ہی ظلم کا افسوسناک واقعہ ہے، اور ہمیں اس سے لرننگز لینی چاہیے کہ ہمارے لیے کیا لرننگز ہیں. اٹ از ویری انفارچونیٹ ایز اے امت ہم اس سے لرننگز کچھ نہیں لیتے. ہم بڑے رسومات اور ریچولز میں آ جاتے ہیں. جی سبیل لگا لیں، پانی پلانا ثواب ہے تو سارا سال ثواب ہے بھائی. کیوں کالے کپڑے پہننا، سوگ منانا 3 دن سے زیادہ شریعت نے نہیں بتایا. اور کیا ہم اپنے بہادر اور شہیدوں کا مطلب اس انداز میں سوگ منائیں گے؟ یعنی ان پہ بزدلی کا، ہم ان کو بزدل کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. ایسا نہیں، وہ بہت بڑی ہستیاں تھیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کبھی زندگی رہی تو اس پہ بات کروں گا کہ تصوف میں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ولایت میں سب سے اونچا درجہ ہے، اور جو امام میں اس کے نیچے اماموں کا درجہ، اس میں امامان حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کیا جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا اللہ پاک نے علوم دیے تھے اور کیا تصرفات دیے تھے؟ اور پھر وہ اس انداز میں جاتے ہیں اور شہادت پیش کرتے ہیں، تو یہ بائی چوائس کیا تھا انہوں نے، یہ ان کی عظمت ہے، مجبور نہیں تھے وہ یہ کرنے میں. تو یہ ان کی بڑی عظمتیں ہیں. بہرحال یہ مہینہ جو ہے یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اپنی نسبت لی کہ میرا مہینہ ہے. تو یہ عقیدہ اپنا صحیح رکھیں. باقی جو سانحہ ہوا اس کو ایز اے سٹوری ٹریجڈی یا بار بار لطف کے لیے سٹوری سننے کے لیے نہیں ہے. عبرت پکڑے. جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا وہ اپنائیں، حق کے لیے کھڑے ہوں، عملاً کھڑے ہوں. جب سامنے نظر آ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہے مگر حق کے لیے کھڑے ہوئے. آج تو ہمارے ہاں تو ہے ہی وہ کیا کہتے ہیں، نظریہ یا ضرورت. ہم تو بڑے ایز اے قوم بڑے خوش ہوتے ہیں نا، ضرورت کے تحت ہر چیز ایکسیپٹ کرتے جاؤ. ڈزنٹ ورک دیٹ وے. یہ فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے. فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ تو ہمارے امام ہیں، اور ہم جن کا تعلق صوفیاء کے ساتھ ہے وہ تو زیادہ ہمارے ہیں. بہرحال تو ایک یہ اپنا عقیدہ صحیح رکھیں. ایک بات انشاءاللہ اب یہ بہت اہم موضوع ہے ہمارے عمدۃ السلوک میں، جو ہمارے حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. سب دوستوں سے احباب سے درخواست ہے کہ اس کا ایک نسخہ ضرور رکھیں اپنے پاس. ویسے تو انٹرنیٹ پہ PDF اویلیبل ہے، جو لوگ اس پہ زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہیں، مگر پتہ نہیں برکت کے لیے بھی صحیح تو مگر یہ کتاب ضرور رکھیں. سلوک کے اعتبار سے یا ویسے اس رستے کو سمجھنے کے اعتبار سے بہت ہی بہترین کتاب ہے. اور حضرت ویسے بھی بہت بڑے صاحب مقام ولی اللہ ہیں. آج جس موضوع پہ حضرت کا یہ جو عنوان باندھا ہے وہ بیت طریقت کی ضرورت، کہ بیت ہونا، یہ بیت طریقت جو صوفیاء کے غرائج ہے، جس کو ہم بیت توبہ بھی کہتے ہیں، سلوک کرنے کے لیے بیت یہ بھی کہتے ہیں.
تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے، نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ تو یہ تھوڑا سا انشاءاللہ اس کو ذرا اس موضوع کو تفصیل سے لیں گے، کیونکہ بہت سارے دوستوں کو ایک غلط فہمی رہتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی اس کی کیا ضرورت ہے، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے، سنت ہے، اس کے بغیر بھی تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو حضرت نے اس پہ بہت پرمغز جو ہے اس پہ بحث فرمائی ہے. تھوڑا سا اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اے عزیز با تمیز، جب تو نے جان لیا کہ طریقت کی تلاش اور باطنی کمالوں کا حاصل کرنا واجب ہے، تو اب جاننا چاہیے کہ اس کے حاصل کرنے کی کئی کئی ایک طریقے ہیں. مثلاً قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور درود شریف کی کثرت سے پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کے ذکر پر ہمیشہ قائم رہنا اور کثرت کرنا وغیرہ، جیسا کہ فضائل ذکر میں گزر چکا ہے. لیکن چونکہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہے، نہایت نازک اور دشوار ہے، اور نفس اور شیطان جو انسان کے کھلم کھلا دشمن ہیں اور ہر وقت انسان کو سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے میں لگے رہتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن شریف کی آیت کا، سورہ یوسف کی ایک آیت کا مفہوم ہے، بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہے، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، اور بلا شبہ میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ تحقیق شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. حضرت آگے فرماتے ہیں اس لیے مرشد کی بیعت کے بغیر چارہ نہیں، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ نزدیک راستہ یہی ہے. یہاں ایک حضرت نے جو نکتہ ہے، تھوڑا آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا اس کو صاف کرتے جاتے ہیں، ذرا ایکسپلین کرتے جاتے ہیں. پہلی بات، بے شک یعنی اس میں اور ذرا تھوڑا سا ایک پیچھے چلے جاؤں. علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا اور فرمایا کہ آپ اپنے مدرسے میں ذکر کے حلقے قائم کریں. اب لکھنے والا کون ہے؟ شیخ الحدیث. تو علم کا بھی کتنا اونچا مقام، اور اپنے وقت کے کہتے ہیں یہ کتب الاقطاب تھے. تو تصوف کے اعتبار سے بھی اور علم کے بھی اعتبار سے، تصوف کا بھی چھوڑ بھی دیں، علم کے اعتبار سے بھی شیخ الحدیث. اور لکھ کس کے رہے ہیں؟ علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جو خود علم کے پہاڑ ہیں. اور کیا حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے مدرسے میں ذکر کے حلقے قائم کریں. تو علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے واپس جواب دیا کہ حضرت آپ کے حکم کے مطابق بالکل ہم قائم کریں گے، مگر اپنے سمجھنے کے لیے ایک اشکال ہے، ایک سوال ہے مجھے کہ کیا ہم تو یہاں قرآن اور حدیث سارا دن، ہمارے یہاں تو مدرسے میں قال اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ کافی نہیں ہے؟ پھر یہ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے مفہوم جواب میں یہ فرمایا کہ بے شک حقیقی علم تو قرآن اور حدیث میں ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر جب تک اللہ کے ذکر کی کثرت نہیں ہوتی تب تک قلب کے اندر یہ استعداد پیدا نہیں ہوتی کہ ان علوم تک پہنچے، ان علوم سے معرفت حاصل کرے، ان علوم کو سمجھے. اب ہمارا آج پرابلم کیا ہے کہ ہم، بیٹا یہ دروازہ بند کر دینا پلیز، اور آرام سے بیٹھ جاؤ پلیز، جہاں بھی بیٹھ تو بیٹھ جاؤ، موو نہیں کرو. یہ کیا کہہ رہا تھا؟ جی. تو جیسے میرا باتیں پریپیئرڈ نہیں ہوتی بھائی، ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، ذرا سی اس طرح ڈسٹریکشن ہوتی ہے نا. اب یہ غیر سنجیدہ طریقہ ہے. بچوں کو مت لائیں، خدا کا نام ہے. یہاں جو موضوع ڈسکس ہوتے ہیں 8-10 سال کے بچوں کے لیے نہیں ہیں پلیز. اور پھر اس مجلس میں اتنا تو سمجھیں کہ میں نے بھی اپنا موبائل بند کیا ہوا ہوگا نا. آئے ہیں تو مہربانی کر کے اپنا موبائل آف کر لیا کریں، اور اتنا ہی ضروری ہے تو پھر زحمت نہ کریں، آپ کا وقت ضائع میں کروں گا، مہربانی فرمائیں.
تو ذکر سے وہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ جو ان علوم کو سمجھتی ہے. اب ہمارا آج پرابلم کیا ہے کہ اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کہ مدرسے میں شروع کریں. مدرسے میں کون لوگ ہیں؟ وہ بچے جو آلریڈی پڑھ رہے ہیں، یعنی جو 8 سال پڑھ کے اب بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی حضرت فرما رہے ہیں کہ ذکر کیا جائے تاکہ یہ بخاری شریف کی حقیقت کو سمجھیں، قرآن کی حقائق کو سمجھیں. اس کے لیے ان کو یہ دل کے اندر استعداد کیپیسٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ سمجھیں گے. اور آج ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیونکہ میں اچھے انگریزی اسکول میں پڑھ لے گیا ہوں اور میرے تو اسٹریٹ ایز آئے تھے اور میں نے تو لمز اور ییل اور ہارورڈ سے پڑھ لیا ہے، تو آج میں سیدھی انگلش ٹرانسلیشن صحیح بخاری کی اٹھاؤں گا. اور حضرت یہ صحیح بخاری میں کہاں رکھا ہے؟ اللہ کے بندے، تجھے صحیح بخاری پڑھنا بھی آتی ہے؟ پوچھو حضرت، پوچھے جناب یہ صحیح بخاری کو صحیح بخاری کو کہتے ہیں، غلط بخاری کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں صحیح، اٹس کریکٹ. اتنا بھی نہیں پتا کہ صحیح جو ہے یہ اردو والا صحیح نہیں ہے. یہ حدیث کے کئی درجے ہیں، صحیح ہے، حسن ہے، کئی اقسام ہیں. ہمیں یہی نہیں پتا کہ کئی اقسام ہیں. یہ محدثین نے جو قائم کیے اس کی اسٹرینتھ کے لیے کیوں قائم کیے؟ ایک حدیث ضعیف کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ یہ بھی اس سے تعلق رکھتی بات ہے. وہ بات وہی ہے کہ جاگ دینا بنا دو جمدہ کوئی نہ، استاد کے بغیر بات نہیں بنتی. یہ باتیں ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو وہ ایک آدمی ایک حدیث لینے گئے کہیں کسی سے، اور انہوں نے دیکھا جس سے حدیث لینی ہے وہ کھڑے ہو کے کھا رہا ہے. اب وہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں کر رہا، مگر ایک اس نے ترک سنت کیا ہوا ہے. تو اب انہوں نے محدثین نے کوالیفائی کر دیا کیونکہ اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اس واسطے ہم جو حدیث اس سے سنیں گے اس کو صحیح میں نہیں ڈالیں گے، اس کو ضعیف لکھیں گے، کیونکہ یہ اس آدمی کے اندر خود تقوی نہیں تھا. تو اب اعتبار ہمارا کمزور ہو گیا. کیا ہم کین وی ایون انڈرسٹینڈ؟ یہ اتنی بات ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ محدثین نے کتنی احتیاط کی؟ ہمیں تو ان کے درجے ہی نہیں پتا. اور بات کرو تو سیدھا جی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن کو سمجھو تو صحیح یار. یعنی مدرسے میں 8 سال میں جا کے بھی وہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا میں قرآن کی تفسیر بیان کر سکتا ہوں، اور میں تو کوئی سال کی کلاسز اٹینڈ کرتا ہوں اور پھر دورہ قرآن شروع کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے، مفہوم ہے، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے مسئلہ نکالا، اپنی رائے سے، چاہے وہ صحیح نکالا، وہ اپنا گھر جہنم کے بیچوں بیچ دیکھ لے. اور آج تو فروانی ہے، 3 بٹن کھلے، کوٹ پہنا، ننگا سر، پینٹ پہنی، اور کھڑے ہو کے قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں، مسائل بنا رہے ہیں. اور صرف نحو، امام اپنا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 14 علوم کی ضرورت ہے قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے. صرف نحو، کئی چیزیں پتہ ہونی چاہیے. 14 حضرت نے لکھے ہیں، ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہوتا. ہم عربی بھی نہیں جانتے جو صرف پڑھ سکیں، مگر ہم موٹیویشنل اسپیکر سے ہم اسلامک اسکالر بن جاتے ہیں. یہ بھائی یہاں اب آئے گا آپ کو سمجھ ضرورت بیت کیوں ہے، کہ صاحب علم سے جا کے علم سیکھو، کسی صاحب علم کو اپنا استاد بناؤ، اپنا گائیڈ بناؤ. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ شاید اچھی نیت سے ہی شروع کرتے ہیں کہ جی ہم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، 4 کتابیں دینی پڑھ لی ہیں تو ہم اپنے دوستوں میں دین کی بات کرنا چاہتے ہیں. اب بات شروع کی تو کیا ہوا کہ 2 4 لوگوں نے کہا واہ 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 واہ. اچھا یار بھائی یہ بتاؤ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اب مجھے پتا تو ہے نہیں، مگر اب میں 4 آدمیوں میں بڑا بھی بن گیا ہوں، 4 دوست مجھے ذرا لفٹ بھی کرا رہے ہیں. اب ہاؤ کین آئی ٹیل دیم کہ مجھے نہیں پتا؟ یہ تو بڑی بےزتی کی بات ہے میری. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یار آئی تھنک، میرا خیال ہے یہ اس کا معنی یہ ہے. ان للہ و انا راجعون، بہت خطرے کی بات. اور کرتے کرتے میں خود بھی جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہوں اور ان سب کو بھی، بیوقوفوں کو، جہنم کی طرف لے جا رہا ہوتا ہوں. اور آج ہماری دماغ سوشل میڈیا نے خراب کر دیا ہے.
اور اب جا کے آگے جو اے آئی کی برکت سے اور جو ہماری فون ایڈکشن ہے، ایک صاحب آئے تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اب وہ اے آئی کے ساتھ کمپینینز کریٹ کریں گے آپ کے موبائل فون میں، کہ جس کی شکل بھی ویسی ہوگی، انسانی شکل ہوگی، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، بات کریں اور وہ آپ کے ڈیٹا سے لرن کرے گا آپ کی لائکس ڈس لائکس، اور ہی ول بی ایکچولی یور کمپینین۔ تو آج بچے جو ہمارے 23.5 گھنٹے جڑے ہوئے ہیں، اب 24 گھنٹے اس کمپینین کے ساتھ رہیں گے جو حقیقت میں ہے نہیں، اور اسی سے مشورہ کریں گے۔ یہ بڑی کتنی خطرناک بات ہے، ہو کیا رہا ہے اس سے؟ آج وہ اپنا مرشد اس کو بنائیں گے۔ یہاں تو ہم بڑے چڑھتے ہیں نا کہ ہم کسی کے کیوں سنیں، ہم تو اس پہ چڑھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیوں سنیں، حالانکہ وہ اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے، قرآن اور حدیث کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور ساری زندگی تقوی پہ گزار کے علم حاصل کر کر کے وہ اس رائے پہ پہنچتے ہیں۔ امام صاحب کی 40 آدمیوں کی کونسل تھی، ڈسکس کرتے تھے ہر مسئلہ، پھر اس کے اوپر ایک فائنل ایک فیصلہ فرماتے تھے۔ اس میں بھی امام صاحب کی بعض اوقات الگ رائے ہوتی تھی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی الگ ہوتی تھی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی الگ ہوتی تھی۔ بٹ یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہمیں اسکول کالج میں یہ طبقہ کیا سمجھ جاتا ہے، ارے تم امام ابو حنیفہ کی پرستش کرتے ہو، انا للہ و انا الیہ، بالکل نہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، یہ سب قرآن اور حدیث کی روح سمجھ کے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، مگر میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے نفس کے مطابق میں خود قرآن پڑھوں گا اور خود مسئلہ نکالوں گا۔ وہ کہتے ہیں اب مجھے سمجھ میں آتا ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا شیطان پیر ہوتا ہے۔ when we were kids تو ہوتا کیا تھا کہ ہم بھی، کیونکہ انفارچونیٹلی ہم نے بھی اکثر ایسے لوگ دیکھے تھے جو جن کو کہتے ہیں فیک پیرز، جعلی پیر۔ وہ پیر نہیں تھے، لیٹس گیٹ دی ٹرمینالوجی کریکٹ۔ ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ہے جو جعلی ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، آپ اس کو آپ بلکہ اس کے لیے کویک کہتے ہیں۔ تو وہ جو جعلی پیروں کو دیکھ کے ہم بھی کہتے تھے یہ کیا بات ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا وہ اس کا شیطان پیر ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ مگر اب واقعی سمجھ میں آتا ہے پیر کون ہوتا ہے۔ پیر ہوتا ہے ایک ٹیچر، ایک جس کو عربی میں شیخ کہہ جاتے ہیں۔ پیر وہ شخص ہوتا ہے جو ان راہوں سے گزر کے آپ کے لیے آسان زندگی کر دیتا ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کی۔ پیر وہ ہوتا ہے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کرتا ہے۔ کوئی پیر حق آپ کو اپنے پیچھے نہیں چلاتا، وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلاتا ہے۔ وہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہے، اس کی اپنی ساری ایفرٹ بھی یہ ہوتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بن جاؤں، اور وہ آپ کو اور مجھے بھی اسی طرف لے کے آتا ہے۔ مگر آج ہم نے، اور جب ہم کوئی کسی کو بڑا نہیں مناتے نا تو کیا ہوتا ہے، پھر ہم اپنی رائے سے کام کرتے ہیں۔ آئی تھنک دس از واٹ اٹ مینس۔ تو جب یہ آئی تھنک آتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، بھائی آپ کے سمجھنے کی آپ کے پاس کوالیفیکیشن کیا ہے سمجھنے کے لیے؟ یعنی کیوں ڈاکٹر صاحب، اگر ہم آپریشن تھیٹر میں آپ کے ہاسپٹل میں آ جائیں اور ہم آپ کو کہیں جی آپ ہٹ جائیں، آئی تھنک اس کی گردہ شاید یہ پیروں میں ہوگا، آئی تھنک، اب میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک گردہ پیروں میں ہونا چاہیے، آئی تھنک، آپ بتائیں، آپ وہاں کھڑا ہونے دیں گے؟ نہیں نا، ماریں گے نا، تمہارا دماغ خراب ہوا، تمہیں پتہ ہے؟ نہیں، مگر میں نے تو یوٹیوب پہ ایک کارٹون دیکھا تھا، اس میں وہ جو منکی تھا نا وہ یوں کر رہا تھا۔ تو حقیقت یہ آپ کو لطیفہ لگ رہا ہے، مگر حقیقت میں ہم یہی ہیں، آئی تھنک۔ اور جو جس ڈاکٹر صاحب نے، جس نے بیچارے نے 5 سال ڈاکٹری پڑھی، پھر پتہ نہیں ہاؤس جاب کیا، پھر کنسلٹنٹ بننے کے لیے 4 سال گزار دیے، کتنی محنت کی، پریکٹس کی، اس کو ہم کہتے ہیں یہ جاہل ہے، مولوی تو جاہل ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی علماء تو ہماری نظر میں، جس کو اللہ عالم کہہ رہا ہے، صاحب علم کہہ رہا ہے، وہ ہماری نظروں میں جاہل ہیں، تو پھر ہماری نظر میں صاحب علم وہی ہے جو کہتا ہے کہ بھائی گردے جو ہیں وہ ٹانگوں میں ہیں، کیونکہ وہ انگریزی اچھی بولتا ہے، ہی از اے گڈ ٹاکر، وہ ڈبیٹنگ اچھی کر لیتا ہے، وہ پریزنٹیبل ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث، لڑکیوں سے کوئی انٹرویو دیتا ہے
غیر محرم بے پردہ لڑکیوں کو، اور سارے مخلوط اجتماع میں بیٹھ کے اسلام پھیلا رہا ہوتا ہے. بتائیے نا، حدیث قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل تو بتائیے نا اس کی کہ اسلام ایسا پھیلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل تو ایسا بتائے نا، صحابہ کا کوئی عمل تو بتائیے نا، ائمہ کرام کا کوئی، جن کو آپ بہت سمجھتے ہیں کہ گمراہ ہیں، ان کا تو کوئی عمل بتائے نا. وہ تو تقوی کی اس معراج پہ ہیں کہ اپنا حلال میں سے بھی تقوی کر کے پیسہ صدقہ کر دیتے ہیں، اور ہم حرام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اتھارٹی ہیں دین پہ. اور یہ جو اتنے سال علم جس نے پڑھا ہے، آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہوا ہوگا یار، وہ مفتی صاحب پڑھے لکھے ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سوال میں بھی، مجھ جیسے لوگ یہی کہتے ہیں یار وہ مولانا پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں. بھائی جان، یہ محمد احمد بھی فرینچ نہیں پڑھا لکھا تو جاہل ہو گیا، جرمن نہیں پڑھا لکھا تو جاہل ہو گیا. ہماری نظر میں ایک تو یہ جو انگریزی پڑھ لے وہی پڑھا لکھا ہے. جرمنی میں لوگ انگریزی نہیں جانتے، فرانس میں نہیں جانتے، چائنا میں نہیں جانتے، جاہل ہو گئے کیا وہ؟ مگر جو جس چیز کا صاحب علم ہے، خدا کا نام ہے کہ جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے اس میں آپ سیکھ لیں. جب سیکھ لیں تو پھر اس میں رائے قائم کریں. بالکل. اب ہم کہتے ہیں سیکھو، اب یہ سیکھو کیسے؟ اب یہ آیا بیت کی ضرورت کہ آپ کو، اور حضرت نے یہ فرما دیا کہ یہ تعین ہو گیا کہ اللہ کی دوستی حاصل کرنا اور اپنے اخلاق رذیلہ، غصہ، بغض، تکبر، ریاکاری، یہ دور کرنا ضروری ہے. اب یہ دور کیسے ہوں گے؟ یہ دور اس طرح ہوں گے کہ اب یہ کیا ذکر سے اور اس سے دور ہو جائیں گے؟ تجربہ بتا دیتا ہے یہ تب تک نہیں ہوں گے جب تک کوئی ایک ایسا آپ کے ساتھ رہنما نہ ہو جو اس رستے سے گزرا ہو. کہ یہ رستہ بہت باریک ہے، جب آپ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں تو شیطان بار بار آپ کو عجیب انداز سے بھٹکاتا ہے کہ آپ کو دین سے ہٹاتا ہے، اور آپ کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تجھ سے بڑا تو دیندار بندہ ہی کوئی نہیں، تو دین کی بڑی خدمت کر رہا ہے. ساری امت متفق ہے کہ کتے پالنا ماں سوائے شکار کے یا وہ حفاظت کے لیے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. مگر میری عقل کہتی ہے کہ بھائی وہ اصحاب کاف کا بھی کتا تھا نا. اچھا، سننے والوں کو جس نے کتے پالنے ہو وہ کہتا ہے یار یہ بندہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے میوزک بھی الاؤڈ ہے، داؤد علیہ السلام کی آواز تو اچھی تھی، تو سب الاؤ، ناچو گاؤ، سود کھاؤ، لوگوں کو دھوکہ دو، اور تم ولی اللہ ہو. یہ تو مجھے بھی پسند ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، یو ہیو دا کیک اینڈ یو ایٹ اٹ ٹو. آج یہ لوگ ہمارے مرشد ہم نے سوشل میڈیا پہ بنایا. اور جب یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کمپینین کی، یہ اتنی خطرناک چیز اس دن ڈسکس ہو رہا تھا، دس از اے تھریٹ. اور ہمارے جو آئی ٹی والے دوست ہیں ان کو کام کرنا چاہیے اس پہ کہ ایک مسلم کمپینین بنائے، کیونکہ آہستہ آہستہ بچے اسی سے اب اپنے فتوے لیں گے، اسی سے رہنمائی لیں گے. تو آپ خود سوچئے کہ اے آئی کے اندر تو وہی آتا ہے کہ جو اس کے اندر فیڈ کیا جاتا ہے. اب یہ ایک الگ پوری بحث ہے. اور پیچھے جو اس ڈیٹا بیس کو کنٹرول کر رہا ہے وہ کتنی انفلٹریشن اور کتنا دجل جھوٹ اس کے اندر پھیلا سکتا ہے، اور ہماری کتنی برین واشنگ کر سکتا ہے، ہمیں دین سے کیسے کاٹ سکتا ہے. اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا بچہ اوپر سے بڑا شریف ہے اور اس نے ایک اے آئی والی گرل فرینڈ رکھی ہوئی. دس از اے بگ تھریٹ. یا اپنا ایک مینٹور بنا لیا جس سے وہ دین بھی سیکھ رہا ہے، دنیا بھی سیکھ رہا ہے، اور تباہ ہوتے جا رہا ہے. تو بھائی اب اس دور میں تو مرشد کی اور ضرورت ہے، جو زندہ مرشد ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو جج کر سکتے ہیں. حضرت نے جس طرح انشاءاللہ آگے میرے خیال آگے شاید بتائیں گے کہ مرشد کو تلاش کرنے کی یا اس کی کیا کیا شرائط ہیں جو دیکھی جائیں، جو اوتھینٹک ہے، جو کسی اے آئی نے پروگرام نہیں کیا. تو اس دور میں کسی مرشد حق کی تلاش اور اس کے ساتھ رابطہ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ چارہ ہی نہیں ہے. ہاں اللہ ماشاء اللہ کوئی 1-2% ایسے لوگ ہیں جو مادرزات ولی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور اس کی ایک اور دلیل میں آپ سے عرض کروں کہ اگر یہ کوئی رستہ مطلب اس کے خلاف اس کے بنا چارہ ہوتا تو یہ جتنے ہمارے علماء کرام بڑے بڑے ہیں پرانے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پان پتی رحمۃ اللہ علیہ، یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ جس کا نام لے لیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا نام آپ لے لیں، جس کا نام لے لیں، کوئی ایسا نہیں تھا جو کسی بڑے بزرگ سے پہلے بیعت نہیں ہوا، اصلاح نہ کیا اور پھر دین کا کام کیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، سارے سارے ایسے، آج بھی ہمارے تبلیغ کے مولانا نذر الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم عالی، حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے خلیفہ ہیں، مرشد رہنما، وہ کہتے ہیں ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تراش کر، ایسا یہ شعر علامہ اقبال کا شعر ہے کہ آج رہزن بہت ہیں ایمان ہمارے لوٹنے والے، جس میں پرائملی ہماری انوائرمنٹ اور یہ سوشل میڈیا ہے۔ ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر۔ تو آج جو یہ حقیقت ہے، آج جتنی بڑی مرشد کی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ اب تو اچھا قرآن بھی جو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین ہے، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا تھوڑا سا آپ سوچئے کہ صرف اتنا نہیں، یہاں یہ نہیں ہو رہا کہ تم علم سیکھ لیا کرو، علم کی اپنی اہمیت ہے، رب زدنی علما، مگر علم بھی سیکھو گے تو کس سے سیکھو گے؟ کہ ربی زدنا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو علم کس سے سیکھو گے؟ یہاں بھی ایک حدیث مبارک میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم دیکھو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو۔ ہم تو امریکہ میں جا کے جان میتھیو سے جا کے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اسلامک اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ اگر علم کا نور، علم کی حقیقت کیا ہے کہ علم کا نور ہونا چاہیے۔ ظاہری میں بار بار عرض کرتا ہوں، اس طرح تو میرا موبائل فون سب سے بڑا عالم ہے، اس کے اندر سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، مگر علم کیا ہے؟ علم حقیقی کیا ہے؟ وہ صرف معلومات نہیں ہے، وہ لفظ نہیں ہے، اس کا نور ہے۔ اور علم کا نور ایمان کے بغیر نہیں آتا۔ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو علم کی حقیقت، نور، اس کا انر ڈائمینشن، اس کی ریئل ڈیپتھ وہ نہیں آتی۔ ادروائز تو صرف سرفیس ایریا ہی ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے اوپر نمک کا جھاگ، اس کی کوئی ڈیپتھ نہیں ہے۔ ڈیپتھ کے لیے پہلی شرط یہ ہے، اب دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دیکھو تم علم کس سے لے رہے ہو۔ آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو کبھی اس بخاری شریف کے ختم میں آپ تشریف لے جائیں تو وہاں جو بھی بزرگ آخری حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ پھر روایت کرتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے فلاں بزرگ سے ملی اور ان کو فلاں سے اور فلاں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا وہ شجرہ ہوتا ہے۔ وائی؟ ٹو پروو دی آتھینٹسٹی، کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے وہ رام داس سے یہ حدیث لی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آج ہمارا تو یہی معاملہ ہے نا، ہم جا کے یہود اور نصارہ سے اپنا دین سیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ دین کا نور ان کو ملا ہوتا تو پھر وہ مسلمان نہ ہو جاتے۔ تو جب وہ اس کو خود اثر نہیں کیا تو وہ آپ کو کیا سکھائے گا؟ اور وہ کیا آپ دین کے لیے ہی چاہے چلے گئے، یو کے چلے گئے، امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے دین کا سیکھنے کے لیے، اور وہ بھی گوروں سے، تو نہ علم کا نور ہے نہ کوئی حقیقت، واپس کیا لے کے آئیں گے؟ اور پھر آپ اپنے آپ کو عالم سمجھیں گے؟ بھائی آپ کے سمجھنے سے اور ڈگریوں سے نہیں ہوتا، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم دیکھو تم دین کس سے لے رہے ہو۔ ہمارے ہاں تو یہاں تک کہ صرف نہیں، دیکھو جتنا بڑا تقویٰ ہوگا، تم دین جس سے لے رہے ہو اس کے اندر جتنا بڑا تقویٰ ہوگا اتنا علم کا نور تمہارے اندر بھی منتقل ہوگا۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی یقین نہ کرتا وہ سچا ہے؟ آپ خود بتائیے ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ اور اب کسی کو یہ بات کہو کہ بھائی
اللہ کا نام سیکھو، اور سیکھنے کے لیے کوئی ٹیچر، کوئی مرشد، کوئی شیخ، یو کین ہیو جو مرضی اس کو آپ، اگر آپ کو کسی ایک ٹرمینالوجی سے کوئی آپ کو تکلیف ہے، دوسری لے لیں آپ، اس کو پیر نہ کہیں، مرشد نہ کہیں، آپ اس کو شیخ کہہ دیں، استاد کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، مگر آپ کو یہ دین اور تقوی جو ہے، یہ تقوی کی رستہ سیکھنا پڑے گا، اور یہ رستہ ایسا خطرناک ہے، دوسرا رض یہ کرا تھا کہ اس کے اندر کئی گھاٹیاں بڑی خطرناک آتی ہیں کہ انسان خود تمیز نہیں کر پاتا کہ یہ استغنا ہے یا تکبر۔ بزرگوں کے پاس بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے بڑے بڑے پیسے، مثال کے طور پہ حضرت فضل گنج مرابادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں انڈیا میں، ہمارے نقشبندیہ سلسلہ کے، کہتے ہیں کہ اس وقت کا بادشاہ وقت جو تھا وہ آیا، وزیر بھی ساتھ تھے، حضرت بہت بڑے بزرگ تھے، تو حضرت جو ہے وہ اس طرح پیر سیدھے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب بادشاہ آیا تو آرام سے ایسے بیٹھے رہے، تو جو وزیر تھا اس کو بہت برا لگا کہ یار بادشاہ سلامت آئے ہیں اور یہ بندہ اس طرح کیجولی بیٹھا ہے، چلو کھڑے ہو کے سلام نہیں کر رہا تو ایٹ لیسٹ بیٹھ تو جائے صحیح۔ تو جاتے جاتے وزیر نے کہا کہ حضرت یہ پیر کب سے پھیلا لیے؟ تو حضرت نے جواب دیا جب سے ہاتھ سکیل لیا۔ اب یہاں نکتہ کیا ہے؟ دو نکتے، ایک تو یہ کہ حقیقی اللہ والے کیا ہوتے ہیں، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ کسی سے تمنا نہیں رکھتے۔ آج مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی نظر آپ کی جیب پہ ہوتی ہے تو آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، فتوے دے رہا ہوتا ہے، یا دنیاوی اعتبار سے بھی ہے نا، آپ دیکھیں سائیکوفینسی جس کو کہتے ہیں، آپ جائیے ایوان اقتداروں میں ایک دوسرے کی چمچا گیری، حضرت کیا آپ کی کیا بات ہے، کیا آپ فائنانس آپ سے بہتر تو کوئی جانتا نہیں، اور پیچھے باہر نکل کے گالیاں دیتے ہیں تو سائیکوفینسی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ واقعی ان کو مخلوق کی پرواہ نہیں ہوتی، صرف خالق کی پرواہ ہوتی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جب سے میں نے امیدیں ہاتھ سکیلنا، مینس کہ جب مخلوق کی طرف میری یہ تمنا ختم ہو گئی کہ یہ مجھے یہ فائدہ پہنچائے گا، یہ فائدہ پہنچائے گا، یہ فائدہ پہنچائے گا، یہ میرے لیے یہ چیز لے کے آئے گا، یہ مجھے یہ عہدہ دلوا دے گا، یہ میرا فلانا، تو اب جب یہ امید ختم ہو گئی تو اب پیر پھیلا لیے۔ تو یہاں نقطہ میں عرض کرتا ہوں، اب یہ تو خیر ایک بڑے بزرگ کا ہے، مگر میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، عام آدمی اگر یہ میں بھی کرنا شروع کر دوں نا، تو ہوگا کیا کہ دراصل میرے اندر اپنا تکبر پل رہا ہوگا، یار میں باہر جا کے سب کو بتاؤں گا دیکھو فلانا بادشاہ آیا تھا اور میں نے ایسے ٹانگیں پھیلا کے رکھی، اچھا آئی تھنک کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ میں نے بادشاہ کو لفٹ نہیں کرائی اور میں صحیح فقیر ہوں، اور اندر سے کیا ہو رہا ہے، میرا نفس خوش ہو رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کیا تیری بات ہے، تو یہ تکبر ہے۔ اور ہاں ایک شخص ہے جس کا واقعہ یہ جذبہ کوئی نہیں ہے، وہ حقیقت میں بس اس کی نگاہ اللہ پہ ہے، وہ کہتا ہے اس سے مجھے کیا ملے گا، اور وہ اس واسطے یہ حرکت نہیں کر رہا کہ میرے نمبر بنیں گے، لوگ میری واہ واہ کریں گے۔ تو بٹ ایٹ ٹائمز یہ ہمارے لیے اس نقطے کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہوتا، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ بعض اوقات ہم کوئی اچھا عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت غلط کام ہو رہا ہے، اور بعض اوقات کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور الٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ڈائگنوز کون کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا۔ ڈاکٹر کون ہے؟ آپ کا مرشد، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں میاں یہ جو تم نے کام کیا ہے تم غلط سمجھ رہے ہو، یا تم اس کو غلط سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارے اندر یہ تکبر آ رہا ہے، نہیں تمہارے اندر تکبر نہیں آ رہا، یہ ٹھیک ہے، استغنا یہ کرتے رہو۔ اور فلانا کہ آپ سمجھیں کہ میں نے تو بہت کوئی اچھا کام کر لیا، وہ کہ نہیں میاں اس میں احتیاط کرو، ایسا مت کرو، کیونکہ وہ جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے نا، اور کیا ہے کیونکہ وہ اس رستے سے گزر گیا، وہ اس رستے کی گھاٹیوں کو جانتا ہے، وہ اس کے ساتھ خود بھی یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، تو گائیڈ جس طرح ہم کہیں جاتے ہیں نا پہاڑوں میں اور سب، تو ایک گائیڈ کر لیتے ہیں تاکہ زندگی آسان ہو، اس کو پتہ ہے کہ نالے کہاں ہیں، ندیاں کہاں ہیں، پہاڑ کون سی پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں، اگر ہم خود تلاش کرنے لگتے ہیں تو ہم کر لیں گے، جو وہ گائیڈ ہمیں آدھے گھنٹے میں جہاں پہنچائے گا ہم 8-10 گھنٹے 15 گھنٹے میں شاید پہنچ جائیں، اور شاید نہ بھی پہنچے، شاید کسی اور ہی جنگل میں پھنس جائیں۔ یہاں کتنا ضروری ہے کہ
انسان کا کوئی راہبر ہونا چاہیے، اور یہ سنت ہے صحابہ کی. صحابہ کے راہبر کون تھے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقاصد جو مبعوثیت کے آئے ہیں، اس میں ایک کیا ہے کہ آپ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. علماء کرام اس کا جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس سیغے کی، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہاں مفہوم یہ ہے کہ یہ جو کرتے ہیں وہاں تزکیہ کرنے والا، یعنی کسی سے وہاں تزکیہ کرنے والا ضروری ہے. بغیر کسی تزکیہ کرنے والے کے یہ تزکیہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم جس حال میں پڑے ہوئے ہیں، اور آج اسی کویشچن میں ہم پڑھیں گے جی ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اچھی طرح، یہ آگے انشاءاللہ آئے گا غالباً، کہ مرشد حق کی تلاش، یا پہلے گزر چکا ہے میرے خیال، آگے آئے گا شاید، کہ کیا چیز دیکھنی چاہیے اس میں، کیا پیرامیٹرز دیکھنے چاہیے تاکہ آپ کسی جعلی پیر کے پاس نہ پڑے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. تھوڑا سا اس کا اور پڑھ لیتے ہیں. اس وجہ سے حضرت فرماتے ہیں کہ اس لیے مرشد کے بغیر کی بیعت کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور حضرت فرماتے ہیں جو شخص ظاہری بیعت کے بغیر صاحب کمال ہوتا ہے، اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اویسی کہتے ہیں. ہاں ایک اور چیز بھی ہے، ایک منٹ پیچھے سے چلتے ہیں. اس لیے مرشد کی بیعت کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ نزدیک کا راستہ یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قانون بھی اسی طرح پر جاری اور ساری ہے کہ جس طرح انسان ظاہر کی خوبیوں اور ہنروں کو اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل کر حاصل کرتا ہے، اور استاد کی شاگردی حاصل کیے بغیر کوئی فن آسانی اور صحیح طریقے سے کے ساتھ نہیں سیکھ سکتا، برخلاف اور حیوانات کے کہ ان کے کمالات پیدائشی ہوتے ہیں اور سیکھنے کے طور پر بہت کم حاصل کرتے ہیں. چنانچہ پانی میں تیرنا حیوانات کا پیدائشی کمال ہے. ایک بطخ ہے، وہ پیدا ہوتے ہی تیرتی ہے، اس کو سیکھنا نہیں پڑتا. یہاں ایک اور اب ماڈرن ڈے انٹرپریٹیشن بھی آپ سے عرض کر لوں کہ یعنی رہنمائی کے لیے انسان اپنے ہم جنسوں سے سیکھتا ہے. ہم انسانوں سے سیکھیں گے دین، اے آئی سے نہیں سیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی تھریٹ آ رہی ہے فیوچر کی. آپ اے آئی کمپینین سے دین نہیں سیکھیں گے، وہ آپ کا ہم جنس نہیں ہے. یا ایون ٹوڈے آپ حقیقی دین چیٹ جی پی ٹی سے نہیں، یا ان چیزوں سے، میٹا سے نہیں سیکھ سکتے حقیقی دین. آپ کو ایک مرشد ہم جنس چاہیے، انسان چاہیے. اور جیسے کہہ رہے ہیں حیوانات میں ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے بہت ساری چیزوں، جیسے میں نے کہا بطخ تیر سکتی ہے، پرندے اڑ سکتے ہیں، وہ ڈیفالٹ ہے، کوئی ان کو سکھاتا نہیں، ٹیوٹوریل کلاسز نہیں ہوتی کہ ہاں بھائی طوطے آپ نے اس طرح اڑنا ہے، پر یوں ڈالنے ہیں، کچھ نہیں. پر انسان کو اپنے ہم جنسوں سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں حضرت فرما رہے ہیں اسی طرح انسان باطنی کمالوں کو بھی طریقت کے پیر کی بیعت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا الا ماشاء اللہ. اور جو شخص ظاہری بیعت کے بغیر صاحب کمال ہوتا ہے، اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اویسی کہتے ہیں. اگرچہ بظاہر اس کی بیعت کا تعلق زندہ پیر سے نہیں ہوتا، پھر بھی باطنی تعلق وہ باطنی تعلق سے بچا نہیں ہوتا. یہاں طریقہ اویسیہ کی بات کی کہ ایک، اب یہ تھوڑی سی فائن ٹیوننگ ہے مگر سمجھ لیں کہ جو ہمارے بنیادی 4 سلسلے ہیں، اس میں تو ہم یہاں رائج طریقہ یہی کہ ہم کسی بزرگ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں فزیکلی. مگر ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جہاں فیض منتقل ہوتا ہے بعض اوقات کسی پرانے بزرگ کے ہاتھوں پہ. مثال کے طور پہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو اویسیت سلسلے کے ذریعے یہ منتقل ہوا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے. حالانکہ دونوں کا دور الگ الگ ہے، ابھی بھی ہوتا ہے. اگر لیٹسٹ آپ نے کچھ پڑھنا ہو
تو شہاب نامہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اور آئی سی ایس آفیسر بھی گزرے ہیں، اور ایوب خان کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے، پاکستان کے امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں، اور بڑے لٹل نون فیکٹ ہے اس کے، بہت بڑے اللہ والے تھے وہ، قدرت اللہ شہاب۔ آپ ان کا شہاب نامہ پڑھنے سے لائق رکھتا ہے، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ ایک تو آپ پاکستان کی تاریخ کے علاوہ یہ جانیں گے کہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے اس زمانے میں، جو آج لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے نا، پاکستان نہ بنتا تو اچھا تھا، آپ پڑھے تو صحیح نا وہاں کیا مسلمانوں کا درگت بنتی تھی۔ تو اینی وے اس میں ان کو اویسیت کے ذریعے فیض حاصل تھا قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ عجیب شخصیت تھے، آپ پڑھیں گے تو اس میں کئی واقعات، اور عجیب بات یہ کہ اپیرنٹلی اٹ از اے بایوگرافی، ان کی اپنے سوانح عمری ہے، مگر آخر میں وہ جیسے یہ عمدۃ السلوک میں حضرت نے ذکر اذکار لکھے ہیں اور تعویذات لکھی ہیں، اسی طرح قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اس ہے چھوٹی سی 800-900 صفحے کی کتاب یا زیادہ، مگر پڑھنے کے لائق رکھتی ہے، اور وہ اتنی دلچسپ ہے کہ مجھے یاد ہے جب میں نے پڑھنا شروع کی تھی تو گھر والے بیزار تھے، کیونکہ کھانے کے ٹیبل پہ بھی وہی ہوتی تھی اور رات تک وہی ہوتی تھی بہت، مگر وہاں حضرت قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ کو اویسی ایک بزرگ سے جو ملا جو اس زمانے کے نہیں تھے، تو مگر وہ پھر وہاں اس انداز میں لوگوں کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ مگر اب اس طریقے کے جو کلیمنٹس ہیں آج، اس میں آج بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کہہ کہ جی میں فلاں بزرگ کا اویسی ہوں، تو وہ ویریفائبل نہیں ہے۔ یو مسٹ بیٹر ٹو بی سیف، کہ آپ کسی ایسے بزرگ کے ساتھ جا کے بیعت کریں کہ جو ویریفائبل ہو، کہ جی اس کو اس بزرگ سے بیعت اجازت ملی، اس کو اس، تو بالکل چین ایسی ہے جو ویریفائبل ہو۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ تو یوں کسی سے بیعت نہیں ہوتے، مگر ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ وہ چیز ہے ہمارا، ہم تو اپنی یہ دیکھیں کہ کسی شیخ حق سے جا کے جس کا سلسلہ اوتھینٹکلی چین ہے، سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ خواجہ سعید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، تو اس چین سے چلا، اوتھینٹک ویریفائبل۔ اب ایک چھوٹی سی حکایت ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے نشست میں، یہ ایک چونٹی کی حکایت غالباً مولانا روم نے ہی نقل کی ہے، جو یہاں بھی حضرت نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیت کے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے راستوں میں سے سب سے زیادہ قریب ہونے کے لیے بزرگوں نے ایک چونٹی کی حکایت نقل کی ہے کہ ایک چونٹی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں خانہ کعبہ پہنچوں، مگر خانہ کعبہ وہاں سے بہت دور تھا۔ اس چونٹی نے اپنے دل میں خیال کیا کہ نہ تو میرے پاس پر ہیں اور نہ طاقت و سرمایہ ہے، ایسی عظمت والی جگہ میں جو اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات اور انعامات کی واردات ہونے کی جگہ ہے، میں کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اسی خیال میں تھی کہ اچانک ایک جگہ جہاں کوئی غلہ گاہ، یعنی غلہ اگا ہوا تھا، غلہ گاہا گیا تھا، کبوتروں کا ایک غول دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا۔ جب چگنے سے فارغ ہوا تو ایک کبوتر نے کہا کہ اب جو کچھ چگنا ہے جلدی چگ لو، کیونکہ خانہ کعبہ جہاں ہم نے پہنچ کر اپنے بچوں کی خبر لینی ہے بہت دور ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے، اگر بہت ہی تیز اڑیں گے تو کہیں جا کر پہنچیں گے۔ چونٹی بھی وہیں تھی، اس نے موقع کو غنیمت جانا کہ اگر میں ان کے ساتھ حاصل ہو جاؤں یعنی جڑ جاؤں تو میرا مطلب حل ہو جائے گا، میں اپنے مطلب کو پہنچ جاؤں گی، یعنی خانہ کعبہ پہنچ جاؤں گی۔ پر ان کے رہیں گے اور پنجہ میرا ہوگا، پر کبوتروں کے ہوں گے جس کی بنیاد پہ اڑیں گے، اور پنجہ میرا ہوگا تاکہ میں ان کے ساتھ ان کو زور سے اس کے پیر کے کبوتر کے پیر کو زور سے پکڑ کے رکھوں گی، اور یہ اپنے پروں سے اڑیں گے اور میں بھی پہنچ جاؤں گی خانہ کعبہ۔ چنانچہ وہ جلدی سے جا کر اس کبوتر کے پاؤں میں چمٹ گئی
اور کبوتر اسے اپنے ساتھ اڑا لے گئے۔ جب کبوتر خانہ کعبہ میں پہنچے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کر لو، چونٹی سمجھ گئی کہ میری مراد اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ اس نے فوراً پنجہ چھوڑ دیا۔ یکا یک وہ دیکھتی ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ الحمدللہ علی نعم احسنہ۔ بس جس طرح اس چوٹی نے کبوتر کے پنجے مضبوط پکڑ لیے اور اپنا مقصود حاصل کر لیا، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کا طالب اس راستے کو طے اس راستے کی منزل طے کیے ہوئے شہباز یعنی مرشد کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے تو جہاں وہ پہنچے گا اس کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اگر کمزوری سے پکڑے گا دامن اور دامن چھوڑ دے گا تو نیچے گر کر دوزخ کے گڑھے میں گر جائے گا۔ یہی مضمون فارسی میں ایک شعر میں کیا اچھا بیان کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے: ایک مسکین چوٹی کے دل میں خواہش تھی کہ کعبے میں پہنچوں، اس نے کبوتر کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اچانک پہنچ گیا۔ دوسری جگہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب تو نے پیر کی ذات کو یعنی پیر کو قبول کر لیا تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی مل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل گئے۔ اس نافرمان نفس کو پیر کی ذات کے سوا کوئی نہیں مار سکتا، تو اس نفس کے مارنے والے پیر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اور یہاں ایک اور شعر مولانا روم لکھتے ہیں کہ حضرت نے لکھا ہے کہ اصحاب کاف سگے اصحاب کاف روز چند پہ نیکاں گرفت مردم شد، یعنی اصحاب کاف کے کتے نے چند روز نیک لوگوں کی پیروی کی تو آدمی ہو گیا۔ یعنی ایک حکایت آتی ہے کہ جو اصحاب کاف کا کتا تھا اس کو ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ اس کو قیامت میں اللہ پاک انسانی شکل دے کے جنت میں ڈالیں گے۔ تو یہاں مولانا روم اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک کتا ہے جو ناپسندیدہ جانور ہے، مگر جب اس نے کونوا مع الصادقین نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، ان کی پیروی اختیار کی، تو اب اس کو قیامت میں جنت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو اسی طرح جب ہم بھی کونوا مع الصادقین کے حکم کو پورا کرنے والے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہم بھی انشاءاللہ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ، ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ تو جو شارٹ کٹ ہے اللہ تک پہنچنے کا، تو شارٹ کٹ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا۔ اور یاد رکھیں، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ عشق الہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، ایک بات۔ اور جو میں نے دوسری عرض کی کہ مرشد حق آپ کو اپنے پیچھے نہیں چلاتا، مگر وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلاتا ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے، کیونکہ جو 3 درجات ہیں ہمارے، یہ تھوڑا سا اس پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں مگر یہ نقطہ سمجھیں، جو 3 درجات ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ، یہ 3 درجات ہیں۔ مقصود فنا فی اللہ ہے، مگر اس فنا فی اللہ کے حصول کے لیے فنا فی اللہ کے مقام پر اللہ کی ذات میں فنا ہونا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ایک بندہ فنا فی الرسول کا مقام حاصل نہ کر لے، کیونکہ اب جو بھی رستہ ہے اللہ تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہے۔ کوئی رستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کرتا وہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ اب سارے رستے اللہ تک پہنچنے کے اور ہمیشہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور ان کے ذریعے سے، تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دراصل اللہ کی محبت کے ذیل میں ہے۔ اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے پہلی سیڑھی جو ہے اور جو ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہوتا ہے وہ ہمارا مرشد ہوتا ہے، جو ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ لیڈ بائی ایگزامپل کر رہا ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں میرے خیال یونیلیور کا ایک یہ کیپشن تھی کہ لیڈ بائی ایگزامپل، اپنے مینیجرز کو کہتے تھے۔ تو مرشد بھی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لیڈ بائی ایگزامپل، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کس طرح سنت، رات کو کس طرح سنت کی پیروی کر رہا ہے، دن میں کس طرح کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ سفر میں ہیں، یہ کیسے بیہیو کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے کر رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں دین کی وہ مل جاتی ہیں، اخلاق کی وہ مل جاتی ہیں، اس کو دیکھ کے صرف۔ میں مثال عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی دامت برکاتہم عالی، ان کی عادت ہے
کہ وہ ہر چیز قبلہ رخ رکھتے ہیں. آتا ہے کہ جب کوئی چیز قبلہ رخ ہوتی ہے تو وہ اللہ کی ثنا حمد بیان کرتی ہے. تو ہم نے یہاں تک دیکھا کہ حضرت کے کمرے میں جو ہینگر ہوتا تھا ویسٹ کوٹ، اس کا ہینگر کا جو منہ ہوتا تھا نا وہ قبلہ رخ ہوتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے، وہ حضرت کا ڈیسک تھا، اس کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی تھی، تو میں نے ایک کتاب اٹھائی، دیکھی اور ایسے رکھ دی. تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ اس کو صحیح رکھ دیں. تو میں سمجھا سائٹ الائنمنٹ تھوڑی آؤٹ ہو گئی نا، جیسے 4 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، تھوڑی ایک ادھر ہے ادھر، میں نے اور اس طرح کر لی. حضرت کا اللہ کے بندے اس کو صحیح رکھیں آپ. اب میں گھبرا گیا، میں نے کہا حضرت یہ کیا؟ تو ان کا کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ جس کا سرنامہ ہے اس کو قبلہ رخ رکھیں، یہ سرنامہ ہے نا یہ، تو آپ قبلہ ادھر ہے تو اس کو یعنی اس کی باٹم کو قبلے کی طرف مت کریں. اب یہ بتائیے، کوئی یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک برکت والا مسئلہ ہے اور ایک مسنون عمل ہوگا، مگر یہ احتیاط ہم نے کہاں سے سیکھی؟ مرشد کو دیکھ کے سیکھی. انہوں نے ایک بار نہیں کہا کہ ہر وقت باوضو رہو، مگر ہم نے ان میں دیکھا کہ جب حضرت کے ساتھ سفر ہو رہا ہے اور وہ ہر وقت باوضو ہے تو شرما شرمی ہمیں بھی وضو کرنا پڑتا ہے. اب عادت پڑ گئی. تو بہت ایک یہ ایسی چیزیں نہیں، بہت ساری چیزیں ہڈن جو اس طرح وہ یعنی ٹیچنگ ڈیلیبریٹ ٹیچنگ نہیں ہو رہی ہوتی، مگر کیونکہ وہ اس وقت کیونکہ ہمارا یقین بہت لو لیول کا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. اگر اتنا کبھی ہمارا اللہ پہ یقین ہوتا تو ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم خود مانتے ہیں اللہ تو ہر جگہ ہے. کین وی سن؟ ہم گناہ کر سکتے ہیں، پھر بھی کر دیتے ہیں نا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر سامنے کوئی ہمارا استاد شیخ پیر کھڑا ہو تو وہی گناہ ہم نہیں کریں گے. اکیلے میں ہم میوزک سن رہے ہیں، اگر پتہ بھی چل جائے جی وہ حضرت آنے والے ہیں تو فوراً بند کرو بند کرو، نعتیں لگاؤ. تو کیا ہے؟ بٹ یہ لرننگز ہوتی رہتی ہیں. اور پہلا لیول یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے اس جیسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ہمیں اپنے جیسا نہیں بنا رہا ہوتا. اگر اس نے ہر وقت سر ڈھپا ہوا ہے، وہ دعاؤں کا اہتمام کر رہا، آپ کو کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ ہر جگہ کوشش کر رہا ہے سنت کے اہتمام کرنے کی، کیونکہ وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوشش کر رہا ہے چلنے کی، اس کو تو اپنی فکر ہے پہلے. مگر ہم اس کو دیکھ کے ہماری لرننگز ہو جاتی، اور بغیر اس طرح یعنی ایک پریکٹیکل رول ماڈل کے کام بنتا نہیں. تو بہرحال ہم بھی اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں. الحمدللہ یہاں بہت سارے دوست ہیں یہ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں، بٹ بار بھی اللہ پاک کے بات جہاں تک پہنچائے لوگ سمجھیں. اور آگے جو دور آ رہا ہے وہ اور خطرناک آ رہا ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب تو ہمارے بچے پیرنٹنگ کروائیں گے چیٹ جی پی ٹی سے، اور مائیں اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث اور سنت اور امہات المومنین سے دین اور بچوں کی پرورش وہاں سے نہیں سیکھیں گی، یہاں سے سیکھیں گی. جو یہود و نصاری یہودی نصاری نصرانی میڈیا ہمیں سکھا رہا ہوگا، یا آئی ٹی ہبز وہاں سے جو سکھا رہے ہوں گے وہ ہم سیکھ رہے ہوں گے. بھائی ڈرنے کی بات ہے، اپنے ایمان کے لیے اپنے بچوں کے لیے فکر کرو، اور آج اس کا تدارک کرو، ورنہ پھر قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا تم جانتے تھے یہ ہونے والا ہے اور تم نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کیا کیا. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلا جاتا. گھبراؤ مت. بہت لوگ کل بھی میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، مایوسی تھی، کیا ہوگا اب، یہ تو نہیں، اب کوئی وے آؤٹ نہیں، اب ہم گئے، کوئی گئے نہیں. یہ دنیا اللہ چلاتا ہے. بس اپنے جو خیر آپ کر سکتے ہیں اپنے حصے کی کوئی شمع جلا جاؤ. اینڈ ڈونٹ وری، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. نمرود کا کتنا بڑا پاور ہے، آل اٹ ٹیکس از ایک چوٹی. اللہ کے لیے آسان ہے، وہ بھی اللہ پاک نے دکھانے کے لیے کیا، وہ اللہ اس کا بھی محتاج نہیں تھا. وہ اتنا سی گیم چینجر ہوتا ہے، بس اللہ کے لیے اتنا آسان ہے. چاہے تصویر آج آپ کو کیسی مایوس کن نظر آ رہی ہو، ادھر آ رہی ہو، غزہ میں آ رہی ہو، کہیں بھی ہو، ہم اللہ سے نا امید نہیں ہیں، ہمیں اللہ پہ یقین ہے. مگر لیٹ اس پلے آور پارٹ.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائیں، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ من والوں کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے، بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل میں آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے، گناہ، قدرات، ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ۔ آمین الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ یہ جو درود شریف پڑھا گیا، یا اللہ اس کو انتہائی طور پہ اپنے دربار عالی میں قبول فرما، اور اس کا یا اللہ اس کو بڑھا اور چڑھا، اور اپنی شان کے مطابق یا اللہ ہماری طرف سے اور کل امت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پہنچا، اور یا اللہ جو جتنی استغفار پڑی گئی یا اللہ اس کو اپنے دربار عالی میں قبول فرما، یا اللہ ہماری اور کل امت کی یا اللہ کمی کوتاہیاں معاف فرما، یا اللہ ہمیں صحیح توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما، یا اللہ جو کسی کاروبار روزگار رزق کی تنگی میں ہے یا اللہ ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، جو گھریلو پریشانیوں میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما، اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، آنے والے منزلیں آسان فرما۔ ہمارے حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا مستفیض الرحمن صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرما، آنے والی منزلیں آسان فرما، درجات بلند فرما۔ ہمارے عبدالغنی بھائی کی والدہ صاحبہ کا 2-3 دن پہلے انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، آنے والی منزلیں آسان فرما، بلا حساب و کتاب جنت فردوس عطا فرما۔ اللہ جتنے مرحومین ہیں اللہ سب کی یا اموات مومین کی مغفرت فرما، یا اللہ یا اللہ جہاں جہاں جن کی محنتیں ہو رہی ہیں یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، کام کرنے والوں کو اخلاص نصیب فرما، آپس میں محبت نصیب فرما، یا اللہ ختم نبوت کے کام کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء حق، مشائخ حق، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مجلس میں یا اللہ کئی لوگ شریک ہیں، کئی بعد میں ہوں گے اس ریکارڈنگز میں، اللہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما، جن بھائیوں دوستوں نے کہا کہنا چاہتے ہیں یا حق دعاؤں کا، اللہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونوں فتنوں سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، اللہ ہماری اور ہماری آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ یا اللہ تیرے ذکر کے لیے، تیرے یاد کے لیے یا اللہ جو ہم یہاں جمع ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے مقربین میں سے بنا، محبوبین میں سے بنا، صدیقین میں سے بنا، اللہ صحیح اخلاص نصیب فرما، اللہ ہمارے اس ملک کو یہ دین کا قلعہ بنا، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا، آپس میں محبتیں نصیب فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا، اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کے نیک اور صالح رشتے عطا فرما، جن گھروں میں کسی وجہ سے بھی ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، اللہ غلط فہمیاں ناچاکیاں دور فرما، آپس میں محبتیں قائم فرما، یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی ضرورات تمام پوری فرما، اللہ ہمارے ظاہر کی بھی حفاظت فرما، ہمارے باطن کی بھی حفاظت فرما، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت سے محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما، آنت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، اللہ ہم سب مسلمانوں کو یا اللہ اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، اللہ میں ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا جس طرح ہم حصہ لے سکتے ہیں یا اللہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اس وقت قبولیت نصیب فرما، اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔